بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے فضائل و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم جو فرشتہ لے کے آیا تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، جبرائیل امین علیہ السلام۔ قرآن کریم جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، لیلۃ القدر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا تمام مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان المبارک۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، صدیق اکبر بن جاتے ہیں اور اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل قرار دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آ گئی، لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر تھے۔ قرآن کریم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشعل راہ بنایا، تمام جنتی عورتوں کی سردار بن گئیں۔ قرآن کریم کی ڈگری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کی، رب کائنات نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ قرآن کریم کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا، ایک ایک مجلس میں 10 بار جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی۔ قرآن کریم کو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم اجمعین نے سینے سے لگایا، خوشخبری مل گئی جنتی نوجوانوں کی سردار۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم جس امت میں آیا خیر امت کا خطاب مل گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا تمام شہروں سے افضل قرار پایا، مکہ مکرمہ۔ قرآن کریم کو اہل یاسر یعنی یاسر کے خاندان والوں نے سمجھا اور عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آ گئی، یا اہل یاسر موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت۔ اللہ اکبر۔ مگر ہمارا اس قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ صرف اتنا کہ کوئی فوت ہو جائے تو قرآن خوانی قرار ہو، صرف اتنا کہ تعویذ اور گنڈوں میں لکھ دو، صرف اتنا کہ عدالتوں میں قسم اٹھانے کی نہیں۔ میرے بھائی، قرآن کا عظیم حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جائے، اور پھر اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔